بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے سال نو کے حوالے سے۔ خوش آمدید سال 2025۔ تمام اہل لاہور کو لاہور نیوز کی جانب سے نیا سال بہت مبارک۔ اپنی آنکھوں میں بہتری، روشنی، کامیابی اور فروغ کے خواب سجائے اگلے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلان لاہور کو نئے سال 2025 کی آمد مبارک۔ ہر دل عزیز چینل نے لاہور کے باسیوں کو سال بھر ہر خبر سے باخبر رکھا۔ نئے سال 2025 میں بھی شہریوں کو بروقت اور ہر وقت خبر پہنچانے کا عزم۔ دعا ہے کہ نیا سال ملک پاکستان کے لیے خوشحالی، ترقی اور امن لائے۔ تمام اہل لاہور کو لاہور نیوز کی جانب سے نیا سال بہت مبارک۔ اپنی آنکھوں میں بہتری، روشنی، کامیابی اور فروغ کے خواب سجائے اگلے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلان لاہور کو نئے سال 2025 کی آمد بہت مبارک۔ ہر دل عزیز چینل نے لاہور کے باسیوں کو سال بھر ہر خبر سے باخبر رکھا۔ نئے سال 2025 میں بھی شہریوں کو بروقت اور ہر وقت خبر پہنچانے کا عزم۔ دعا ہے کہ نیا سال ملک پاکستان کے لیے خوشحالی، ترقی اور امن لائے گا۔ لاہور میں نئے سال کا پہلا سورج جلوہ نہ دکھا سکا۔ طلوع آفتاب کا وقت 7:02 تھا۔ دھند کے باعث سورج آسمان پر دیدار نہ کرا سکا۔ نئے سال کا پہلا سورج دیکھنے کے لیے بےتاب شہریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں نئے سال کا پہلا سورج جلوہ آفتاب نہ ہو سکا۔ طلوع آفتاب کا وقت 7:02 تھا۔ دھند کے باعث سورج آسمان پر دیدار نہ کروا سکا اور سال کا پہلا سورج دیکھنے کے لیے بےتاب شہریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ نئے سال کے پہلے دن سردی کی شدت میں بھی اضافہ۔ کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 220 تک جا پہنچا۔ اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ بالکل، پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو سال 2025 کا پہلا دن بہت مبارک۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو سال ہے سب پاکستانیوں کے لیے، سب انسانیت کے لیے جو ہے امن و سلامتی کا پیغام اور خوشیاں لے کر۔ اگر ہم بات کرتے چلیں سال 2025 کے پہلے طلوع آفتاب کا، تو وہ شہری اس کا شہر لاہور کے اندر نظارہ نہیں لے سکے، کیونکہ اگر ہم بات کریں شہر لاہور کے موسم کی، تو موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلکی دھند کا بھی جو ہے وہ شہر لاہور میں ہمیں ڈیرے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے طلوع آفتاب کا نظارہ جو ہے وہ نہیں لی جا سکے۔ اگر ہم بات کریں اوورآل موسم کی، تو موسم سردی کی شدت جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی، تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 7، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 18 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے بارے میں، تو شہر لاہور کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 220 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کوشش کریں کہ جب ٹریول کرتے ہیں تو ماسک کے استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، ملبوسات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ خاص طور پر جو بائک پر ٹریول کرنے والے افراد ہیں، اپنے ملبوسات کا اور ماسک کا استعمال جو ہے اس کو یقینی بنائیں، تاکہ کسی قسم کے منفی موسمی امراض اور اثرات ہیں اس سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آج سارا دن شہر لاہور کے اندر بادلوں کا بسیرا بھی بتایا گیا ہے۔ شہر لاہور میں سارا دن آج سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تو موسم میں سردی کی شدت بھی اسی طرح برقرار ہے، سردی کے اندر اضافہ بھی اس طرح جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس موسم سے بچنے کے لیے پریکاشنری میئرز پر لازمی عمل پیرا ہوں، تاکہ کسی قسم کے منفی موسمی امراض اور اثرات سے خود کو محفوظ رکھیں۔ جی شکریہ۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے سال نو کی مبارکباد۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا سال 2024 خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک مثالی سال تھا۔ 2024 میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی۔ 2025 خواتین کے تحفظ اور بااختیار بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کا سال ہوگا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو 2025 آنے والے سال کے لیے بہت بہت ہیپی نیو ایئر۔ اور 2024 بھی بہت اچھا سال تھا، کیونکہ پنجاب کے اندر پہلی بار ایک خاتون وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب نے حلف اٹھایا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ 2025 کا ایک بہت اچھا پلان ہے، جس میں خواتین کو تحفظ اور ان کی حقوق ان کو ملیں گے، اور انشاءاللہ جینڈر ایکوالٹی اور ویمن امپاورمنٹ پہ فل کام ہوئے گا۔ تو میری طرف سے بہت بہت مبارک 2025 کی، اور اسپیشلی ہماری خواتین کے لیے یہ آنے والا سال بہت اچھا سال ہوگا۔
صوبائی دارالحکومت میں رات 12 بجتے ہی منچلے سڑکوں پر نکل آئے شہریوں کی کثیر تعداد نے اپنی فیملیز کے ہمراہ مال روڈ پر سال نو کو خوش آمدید کہا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور میں نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شدید سردی میں مختلف علاقوں میں شہریوں کی کثیر تعداد سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگوں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ مال روڈ پر دھوم دھام سے سال نو کا آغاز کیا۔ نیو ایئر نائٹ کو محفوظ بنانے کے لیے لاہور پولیس کی جانب سے سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ پیرو ڈولفن فورس اہلکاروں نے گشت اور ناکہ بندیوں کے ذریعے سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے مطابق نیو ایئر نائٹ پر شہر بھر میں 6000 سے زائد افسر اور جوان سیکیورٹی پر مامور کیے گئے۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کے خاتمے کے لیے پیشگی اقدامات کیے۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز کی نشاندہی کے بعد اسپیشل ڈیوٹیاں لگائی گئی۔ شہریوں نے پولیس کارکردگی کو بے حد سراہا۔ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ نئے سال کی آمد کا تحفہ، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 56 پیسے جبکہ ڈیزل 2 روپے 96 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے فی لیٹر کے اضافے سے اب 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے نئے سال کا تحفہ، اوگرا نے جنوری کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کمی کر دی گئی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 250 روپے 28 پیسے مقرر کی گئی۔ اوگرا نے ایل پی جی گھریلو سلنڈر 47 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 182 روپے کمی کر دی۔ سرکاری پیداواری قیمت میں 4020 روپے فی میٹرک ٹن کمی کی گئی۔ اب ایل پی جی 254 روپے فی کلو کی بجائے 250 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی۔ گھریلو سلنڈر 3001 روپے کی بجائے 2953 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر 11545 روپے کی بجائے 11363 روپے میں دستیاب ہوگا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ 2024 میں 10,000 کے قریب بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ 6,000 سے زائد گمشدہ بچوں کو والدین تک پہنچایا گیا۔ بیورو میں پرورش پانے والے 2 بچوں اور 2 بچیوں کی شادی بھی کروائی گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ 2024 میں 10,000 کے قریب بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ان بچوں میں گھر سے بھاگے گمشدہ، گھریلو تشدد کا شکار اور بھکاری بچے شامل ہیں۔ 6,000 سے زائد گمشدہ بچوں کو والدین تک پہنچایا گیا۔ 2024 میں مزید 4 نئے اضلاع میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کا افتتاح بھی کیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قصور کی بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا اور باقاعدہ کام کا آغاز بھی ہوا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پرورش پانے والے 2 بچوں اور 2 بچیوں کی شادی کروائی گئی۔ ان بچوں میں ایک جوڑا بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ بیورو نے 100 سے زائد تشدد اور زیادتی کا شکار بچوں کو ریسکیو کیا اور تحفظ فراہم کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے تحویل میں لیے گئے بچوں کو میڈیکل تعلیم کی سہولیات بھی فراہم کی۔ ان بچوں کو نفسیاتی کونسلنگ کی بھی فراہمی کی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سامع سعید، لاہور نیوز۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد کہتی ہیں بچوں کے استحصال سے بچاؤ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر قیادت انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو استحصال کا شکار بچوں کے لیے محفوظ پناہگاہ کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ سپر سونی سیمینار کو رپورٹ کر رہی ہیں سامعہ سعید۔ مقامی ہوٹل میں سپر سوہنی کے موضوع پر سیمینار، بچوں کے جنسی استحصال کی روک تھام کے لیے عملی حل تلاش کرنے پر ڈسکشن کی گئی۔ تقریب کے آغاز میں بچوں کو معاشرے میں درپیش مسائل پر فلم دکھائی گئی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر قیادت بچوں کو استحصال سے بچاؤ کے لیے انقلابی اقدام کیے جا رہے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو استحصال کا شکار بچوں کے لیے محفوظ پناہگاہ کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ Children are spending at the Child Protection Bureau. We are present in 14 districts of Punjab. یہ صرف لاہور کا تھا بٹ ہم سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور ابھی ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں all across all districts of Punjab. شدہ بچے ہوتے ہیں، ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں for one reason or the other. It was like I was myself going through a trauma, dealing with all that, seeing all that, witnessing all the cases. So but then I decided that no, I should not get
emotionally affected by that. میں نے اپنے اوپر اس کو انفلوئنس نہیں کرنے دینا ہے, بلکہ I have to work for these children and we need to move on. فاؤنڈر ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نگہت دات کا کہنا تھا کہ بچوں پر ہونے والے جنسی استحصال کو روکنے کے حوالے سے آگاہی پھیلانا بے حد ضروری ہے. بہت سے ایسے عناصر ہیں, بیڈ ایکٹرز ہیں سوشل میڈیا پہ آن لائن, جو بچوں کو شکار کرتے ہیں اپنی بری نیت کا یا اپنے, اور وہ کس طریقے سے ان کو گروم کرتے ہیں, ان کو کس طریقے سے اپنے جال میں پھنساتے ہیں, ٹریپ کرتے ہیں, اور پھر بچے جب ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو وہ کیسے اپنا ڈیٹا ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں. تو آج ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ ہمیں بہت ضرورت ہے ایجوکیٹ کرنے کی, والدین کو, ٹیچرز کو. تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات میں شیلڈز تقسیم کی گئیں. کیمرہ مین شہباز کے ساتھ سامیہ سعید, لاہور نیوز.